السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ عربی کا معلم حصہ اول شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں موجود ہے۔ پہلے والیوم میں 14 سبق ہیں، دوسرے والیوم میں 9 سبق ہے، پھر باقی کے 2 والیوم میں سبق کی تعداد مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بقیہ جو 2 والیوم ہیں، والیوم 3 اور والیوم 4، تیسرا اور چوتھا والیوم، اس میں تقریباً کل ملا کر کے 75 سبق ہو جاتے ہیں۔ آج ہم لوگ عربی کے معلم کا حصہ اول کا شروع کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے 2 الگ الگ ترتیب رہیں گی۔ پہلا یہ کہ میں کتاب سے آپ کے سامنے پڑھوں گا، کچھ بنیادی باتیں آپ کو کتاب میں سمجھاؤں گا، اور پھر آپ کے سامنے جو اس پورے چیپٹر کا خلاصہ ہے بطور نوٹس کے، وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی لکھ دوں گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو چیپٹر ورڈ بائی ورڈ آپ سمجھ جائیں گے، اور کچھ جو اہم معلومات ہے وہ آپ کو نوٹس کے ذریعے مل جائیں گی۔ اور اس کتاب میں تمرین بھی ہے، ہر چیپٹر کے بعد کچھ سوال جواب ہے، کچھ جملے ہیں، تو اس کو بھی انشاءاللہ اسی نوٹس میں ہم لوگ کور کر لیں گے۔ ایک چیز جو یہاں پر مجھے بتانی ضروری ہے شروع میں، وہ یہ کہ ہم یہ کریں گے کہ جب آپ کو ہم چیپٹر پڑھا دیں گے تو اسی کلاس میں ہم ایکسرسائز بھی بنا لیں گے، مگر آپ کو پہلے ایکسرسائز میرے ویڈیو دیکھ کر کے نہیں سمجھنا ہے۔ جیسے ہی چیپٹر ختم ہو آپ کو ویڈیو روک لینا ہے، ایکسرسائز خود سے بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ جو بنائے ہیں اس کو آپ مجھ سے چیک بھی کروا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ویڈیو پلے کر کے دیکھیے گا کہ آپ نے کتنا بنایا ہے صحیح، کتنا غلط، اور کہاں پہ کیا کمیاں رہی ہیں۔ چلیے، تو آج ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں الدرس الاول، کلمہ اور اس کی قسمیں۔ کلمہ عربی میں ایک لفظ کو کہتے ہیں، جیسے اسم ایک لفظ ہے، فعل ایک لفظ ہے، حرف ایک لفظ ہے، تو یہ سارے کے سارے ایک کلمہ ہے۔ اب پڑھ رہے ہیں کلمہ اور اس کی قسمیں۔ لفظ ہے، لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ہم لوگ آلریڈی جانتے ہیں کہ عربی زبان 3 طرح کے کلموں سے مل کر کے بنتا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ تم نے اردو یا فارسی کی صرف و نحو میں کلمہ اور اس کے اقسام کا بیان تو پڑھ ہی لیا ہوگا، انہی باتوں کو ہم یہاں دوبارہ یاد دلاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے نحو صرف کی کوئی نہ کوئی کتاب ہمیں پڑھی ہونی ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے آپ کو کتاب نہ پڑھا کر کے وارم اپ سیشن کرایا گیا، جس میں کچھ بنیادی باتیں دی گئی۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ یاد رکھیے گا، ایک لفظ ہوتا ہے بامعنی یعنی جس کا کچھ مطلب ہوتا ہے، اور ایک لفظ ہوتا ہے بے معنی جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بے معنی جو ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو اس سے ہم کو کوئی ڈسکس ابھی کرنا بھی نہیں ہے۔ بامعنی جو لفظ ہوتا ہے جس کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور یہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ یعنی کلمہ عربی میں 3 قسم کا ہے، اسم، فعل، حرف۔ پہلا ہے اسم۔ اسم یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھا نہ جائے، جیسے رجل مرد، حامد خاص نام، ضرب مطلب مارنا، طیب اچھا، ہوا مطلب وہ، اور انا مطلب میں۔ اسم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسم عربی میں وہ لفظ ہوتا ہے جس کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے،
یعنی اپنے معنی کو بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو. یعنی جب اس کا مطلب آپ کو جاننا ہو تو اس کے مطلب کو جاننے کے لیے کسی دوسرے اسم یا فعل کے ساتھ اس کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بنا اسم اور فعل کو جوڑے ہوئے بھی اس کے معنی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئیں گے. اور اس میں تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ نہ سمجھا جائے. جو تین زمانے جو ہیں، ماضی، حال، مستقبل، جب آپ اسم کا ترجمہ کریں گے تو تینوں زمانے میں سے کوئی بھی زمانہ آپ کو سمجھ میں اس کے ترجمہ سے نہیں آیا ہے. جیسے رجل مطلب ہے آدمی، تو رجل کا مطلب آدمی جب میں ترجمہ کر رہا ہوں تو آپ کو سب سمجھ میں آ رہا آدمی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آدمی کب تھا بھی ہے، پہلے تھا بعد میں تھا، ایسا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حامدن، جب میں حامد بول رہا ہوں تو آپ کو ایک نام سمجھ میں آ رہا ہے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہاں نام جو ہے حامد یہ پہلے تھا بھی ہے یا بعد میں ہوگا. ضربن کے معنی ہوتا ہے مارنا. تو اب مارنا ایک کام ہے، مگر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اگر کام ہونے کے باوجود زمانہ سمجھ میں نہیں، میں مارنا کس زمانے میں ہوا، ابھی ہوا، پہلے ہوا، آگے ہوا، اگر زمانہ سمجھ میں نہیں آیا تو کام بھی اسم کے اندر ہی آ جاتا ہے. اسی لیے ضربن معنی مارنا ایک کام تو ہے، مگر وہ بھی اسم کے اندر ہے کیونکہ زمانہ نہیں ہے. چلیے. طیبن معنی اچھا، ایک لفظ ہے، اس کا ایک طیبن ایک عربی لفظ ہے، اس کا اردو میں ایک مطلب ہے اچھا، لیکن پھر بھی اس میں بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس زمانے میں اچھا ہے. ہوا معنی ہے وہ، عربی کا ایک لفظ ہے جس کا ایک مطلب ہے، پھر یہاں بھی زمانہ نہیں ہے. انا مطلب میں، ایک ترجمہ ہے مگر زمانہ نہیں ہے. ان سارے مثالوں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسم اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے معنی کو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے اسم یا فعل کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے ترجمے کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں فعل کی طرف. فعل یہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے. جیسے ضربہ اس نے مارا، ذہبہ وہ گیا، یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا. اگر کام کا کرنا سمجھا جائے مگر زمانہ نہیں سمجھا جائے تو اسم ہوگا. جیسے ضرب یعنی مارنا اسم ہے. فعل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اسم کی طرح ایک فعل بھی، یہ بھی وہ کلمہ ہے جو اسم ہی کی طرح اپنے معنی بتانے میں کسی کلمے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری، اس کے اندر کسی کام کا ہونا یا کرنا بتایا جاتا ہے. اور تیسری بات، اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور موجود ہوتا ہے، یا تو گزرا زمانہ یا موجودہ زمانہ یا حال کا زمانہ، ماضی، حال اور مستقبل. جیسے ضربہ اس نے مارا، تو یہاں مارا یعنی گزرے زمانے کی بات چل رہی ہے، تو ایک کام ہوا اور وہ کام گزرے زمانے میں ہوا ہے. ذہبہ وہ گیا، تو یہاں ایک جانے کا ایک کام ہوا اور گزرے زمانے میں ہوا، تو یہ بھی فعل ہو گیا. یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا، تو ابھی جانے کا کام ہو رہا ہے یا آگے چل کے جانے کا کام ہوگا، تو یہ بھی ایک فعل ہو گیا. کیونکہ یہاں ترجمہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے، کام کے ساتھ ساتھ ایک زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اس کا نوٹ میں ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کام کا کرنا سمجھا، یعنی کام کا ہونا یا کرنا تو سمجھا جا رہا ہے، جیسے اوپر ضربن تھا، لیکن اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جا رہا ہو، یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہو کہ یہ کس زمانے میں یہ کام ہوا ہے، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ یہ لفظ فعل نہیں ہوگا. یعنی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے مگر زمانہ نہ ہو تو وہ فعل نہیں ہوگا، لیکن کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس میں زمانہ بھی ہو تب وہ فعل ہوگا. تو فعل ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ زمانہ ہونا چاہیے کام کے ساتھ. کام ہے، زمانہ ہے تو فعل، کام ہے، زمانہ نہیں ہے تو اسم. چلیے اب آتے ہیں حرف کی طرف. حرف یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے. جیسے من معنی سے، علی معنی پر، فی معنی میں، الی معنی تک یا طرف. حرف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا ایک مطلب تو ہے مگر اس کے مطلب کو پوری طریقے سے سمجھنے کے لیے کسی اسم یا فعل کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے. اگر اسم یا فعل کے ساتھ نہیں جڑے گا تو اس کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا. جیسے ذہب زید الی المسجد، زید مسجد کی طرف گیا،
تو یہاں الا کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا کہ کی طرف گیا، تو سمجھ میں آیا کیوں الا کا مطلب کیوں سمجھ میں آیا، کیونکہ میں نے ذہبہ زیدن کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ اگر میں اکیلے الا لکھ دیتا کی طرف تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کی طرف مطلب کیا، تو یہی ہو گیا حرف۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے۔ اب آتے ہیں اسم کی قسمیں۔ یہاں اسم کی جو قسم ہے وہ عام اور خاص کے اعتبار سے ہے ڈائریکٹ۔ میں نے آپ کو پہلے وجود پڑھایا تھا پھر جنس، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو ترتیب ہے ضروری نہیں ہے ہر کتاب میں وہی ترتیب رہے، ہے نا۔ تو یہاں انہوں نے پہلے شروع کیا ہے عام اور خاص کے اعتبار سے۔ تو اسم کی عام اور خاص کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، نکیرہ اور معرفہ۔ نکیرہ یہ وہ اسم ہے جو عام چیز پر بولا جائے، جیسے رجل مرد۔ اس لفظ سے کوئی خاص مرد نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ہر ایک اور کسی ایک مرد کو رجل کہہ سکتے ہیں۔ طیب معنی ہوتا ہے اچھا، اس سے کوئی خاص اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی، بلکہ ہر ایک اور کسی ایک اچھی چیز کو طیب کہہ سکتے ہیں۔ تو عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نکیرہ اور معرفہ۔ نکیرہ عام چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ عام چیز سے مطلب یہ ہے کہ جس کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی خاص چیز نہیں آتی ہے سمجھ میں۔ جیسے میں کہوں آدمی بلاؤ، تو کوئی بھی آدمی کو بلا کے لائیں گے، میرے ذہن میں کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے۔ میں کہوں کتاب لاؤ، تو کوئی بھی کتاب لے کے دے سکتے ہیں آپ، کیونکہ میں نے کوئی خاص کتاب کی بات تو کی نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی کے مقابلے میں کہوں کہ زید کو بلاؤ، تو آپ کوئی بھی آدمی کو بلا کر کے لائیں گے تو بات پوری نہیں ہوگی، کیونکہ میں زید کا نام لے رہا ہوں۔ یا اسی طریقے سے ٹیبل پہ بہت ساری کتابیں رکھی ہیں، میں نے کہا قرآن لاؤ، تو اب آپ مجھے کوئی بھی کتاب لا کر کے دیں گے تو میری بات پوری نہیں ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے کتاب نہیں قرآن چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن اور زید جو ہے یہ معرفہ لفظ ہو گیا، اور کتاب اور کوئی بھی آدمی یہ نکیرہ لفظ ہو گیا۔ چلیے اب آتے ہیں معرفہ۔ معرفہ یہ وہ اسم ہے جو خاص چیز پر بولا جائے، جیسے زیدن ایک خاص مرد کا نام ہے، مکہ ایک خاص شہر کا نام ہے، اور رجلو مخصوص مرد کا نام ہے۔ معرفہ نکیرہ دونوں میں نے ایکسپلین کر دیا۔ اب آتے ہیں اس میں معرفہ کی قسم۔ معرفہ کی ٹوٹل 7 قسمیں ہیں، یہ ساتوں میں نے آپ کو آلریڈی ایکسپلین کیا ہوا ہے، سمجھایا ہوا ہے، تو تھوڑا سا اس کو ریکال کر لیا۔ پہلا ہے اسم علم، جیسے زید، حامد۔ علم کا مطلب نام، جتنے بھی نام والے لفظ ہیں وہ سب معرفہ، چاہے نام انسان کا ہو، جگہ کا ہو، یا کسی خاص چیز کا ہو۔ دوسرا ہے ضمیر، ہوا سے لے کر کے نحنو تک جو ضمیر ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، وہ پورا کا پورا ضمیر جو ہے وہ معرفہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ جو اسم اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، 2 طرح کا ہے، آپ نے پڑھا ہے، ایک قریب ایک بعید۔ دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بعید والا اسم اشارہ یوز کرتے ہیں، قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ قریب والا یوز کرتے ہیں۔ اسم اشارہ قریب جو ہے وہ ہے حاذا واحد مذکر کے لیے، حاذانی تثنیہ مذکر کے لیے، ہاؤلائی جمع مذکر کے لیے، حاذہی واحد مؤنث کے لیے، ہاتانی تثنیہ مؤنث کے لیے، اور ہاؤلائی جمع مؤنث کے لیے۔ بعید کے لیے ذالی کا واحد مذکر، زانی کا تثنیہ مذکر، الائی کا جمع مذکر، تل کا واحد مؤنث، تانی کا تثنیہ مؤنث، اور الائی کا جمع مؤنث۔ اس کے بعد آتا ہے اسم موصول، وہ اسم جو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی واحد مذکر کے لیے اللذی، تثنیہ مذکر کے لیے اللذانی، جمع مذکر کے لیے اللذین، واحد مؤنث کے لیے اللتی، تثنیہ مؤنث کے لیے اللتانی، اور جمع مؤنث کے لیے اللاتی یا اللواتی۔ چلیے اس کے بعد آتا ہے منادا، 5واں ہے منادا۔ منادا مطلب جس کو پکارا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے 10-15 لوگ ہو اور اس میں سے آپ نے کسی ایک کی طرف کہا اے تم ادھر آؤ، تو جس کو آپ نے بلایا ہے وہ منادا ہے، اور وہ خاص ہو گیا، کیونکہ آپ نے سب کو نہیں بلایا ہے، آپ نے کسی ایک کو بلایا ہے۔
मुनादा पर जनरली या लगाया जाता है अरबी में, जिसको बुलाते हैं उस पर या लगा देते हैं, जैसे या रजुलू। तो यहाँ पे जो ये रजुल है ना, ये हो गया मुनादा, और ये जो या मैंने लगाया है, इस या को कहा जाता है हर्फे निदा, यानी वो हर्फ जो पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मुनादा यानी रजुल और वलद, ये दोनों क्या हो जाएगा, मारिफा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को पुकारा गया है। उसके बाद है मुअर्रफ बिल्लाम, जिस लफ्ज़ पे अलिफ लाम हो, जैसे अल्फरसु खास घोड़ा और रजुलु खास आदमी। सातवां पॉइंट है, ये वो इस्म है जो मारिफा की मज़कूरा किस्मों में से किसी एक की तरफ मुज़ाफ हो, जैसे किताबु ज़ैदिन, किताबु हाजा, किताबु रजुली। इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पॉइंट नंबर 7 ये कह रहे हैं, मुज़ाफ इलई अगर मारिफा होगा, चाहे वो इसमें मुज़ाफ इलई ज़मीर हो, या इसमें मौसूल हो, या इसमें इशारा हो, या मुनादा हो, कुछ भी हो, मुज़ाफ इलई अगर मारिफा है तो उसका मुज़ाफ ऑटोमेटिक मारिफा हो जाएगा। ठीक है, मुज़ाफ इलई। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा किताब, तो कोई भी किताब आप दे दीजिएगा, लेकिन अगर मैं कहूँ जैद की किताब, तो अब आप किसी और की किताब लाके मुझे नहीं दे सकते, आप वो किताब लाके देंगे जो जैद की है। तो जैद मारिफा था, इसी वजह से अब उसकी किताब भी मारिफा हो गई, अब मैं कोई और किताब की बात नहीं कर रहा हूँ। वही पॉइंट नंबर 7 है कि जब मुज़ाफ इलई मारिफा होता है, उसका मुज़ाफ ऑटोमेटिक मारिफा हो जाता है। जैसे देखिए, मुज़ाफ इलई ज़ैदिन मारिफा है, इसीलिए उसका किताब मुज़ाफ जो है मारिफा है। हाजा मुज़ाफ इलई है और ये मारिफा है, इसीलिए किताब मारिफा है। और रजुलु अलिफ लाम होने की वजह से मारिफा है और ये मुज़ाफ इलई है, तो किताब मारिफा है। उसके बाद आते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि अक़साम मज़कूरा के सिवा तमाम अस्माए नकेरा हैं, उनकी भी कई किस्में हैं, जिनमें 2 बड़ी किस्में हैं। उसके बाद इसमें नकेरा, इसमें मारिफा के अलावा जितने भी इसम हैं वो सब के सब जो है वो नकेरा है। ठीक है, इसमें मारिफा के अलावा ये 7 जो किस्में हैं, इसके अलावा जितने भी लफ्ज़ हैं वो सारे के सारे नकेरा है। कह रहे हैं कि नकेरा की 2 किस्में हैं, एक होता है आमतौर पे इसमें ज़ात और एक होता है इसमें सिफत। अब ये नकेरा की किस्म तो है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे नकेरा की किस्म नहीं समझी जाती है, इसलिए कि अगर इन सारे लोग किस्मों को भी मारिफा अगर बनाना हो तो हम बना सकते हैं। तो जिन लफ्ज़ों को मारिफा बनाया जा सकता है वो नकेरा की किस्म डायरेक्टली तो होना मुश्किल है, बट फ़िलहाल चूँकि किताब में लिखा है तो आप उसको उस हिसाब से भी तय कर सकते हैं कि इसमें नकेरा की 2 किस्में होती है, एक होता है इसमें ज़ात और एक होता है इसमें सिफत। ये वो इसम है जो जानदार या बेजान चीज़ों की खुद ज़ात का नाम हो। इसमें ज़ात को सिंपल वे में समझ लीजिए कि ऐसा इसम होता है जो किसी इंसान, जानदार, चीज़, जगह, यानी किसी भी चीज़ का नाम होता है। जैसे फ़रसुन, तो ये घोड़ा एक जानवर है, उसका नाम है। हजरुन एक चीज़ है, पत्थर है, उसका नाम है। तो जो भी नाम वाले लफ्ज़ होते हैं वो सारे के सारे मारिफा होते हैं। सॉरी, जो नाम वाले लफ्ज़ होते हैं वो सारे के सारे इसमें ज़ात होते हैं। दूसरा होता है इसमें सिफत। इसमें सिफत कहते हैं ऐसा इसम जो अच्छाई या बुराई बताने के लिए आता है, गोरा रंग, काला, खूबसूरत, इस तरीके से, या फिर ऊंचाई लंबाई को बताने, जैसे छोटा बड़ा, मोटा पतला, इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम इसमें सिफत कहते हैं। अब ये याद रखिएगा कि इसमें ज़ात और इसमें सिफत जो है ना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इसको समझ लीजिए शॉर्ट में। ये देखा जाता है कि अरबी में सबसे पहले जब वो लफ्ज़ बना होगा तो क्या बताने के लिए बना होगा, अच्छाई बुराई बताने के लिए बना होगा या किसी नाम को बताने के लिए बना होगा। अगर किसी की नाम को बताने के लिए बना होगा तो वो इसमें ज़ात है, और अच्छाई बुराई को बताने के लिए यानी सिफात को बताने के लिए अगर बनाया गया होगा तो वो इसमें सिफत कहलाता है। यहाँ से आपका जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अब आइए शॉर्ट में इसका एक नोट्स हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। पहला जो अभी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है वो था अद्दरसुल अव्वल, कलीमा और उसकी किस्में।
اس کو اسکپ مت کریے گا یہ سوچ کے کہ پڑھے ہوئے ہیں تو دوبارہ کیوں. یہاں میں سمرائز وے میں نوٹس لکھ رہا ہوں جو آپ کے لیے ضروری ہے. ابھی آپ نے پڑھا ہے کلمہ اور اس کی قسمیں. 3 طرح کے کلمہ ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم ایک لفظ ہے، اپنا معنی خود بتاتا ہے، اور زمانہ نہیں ہوتا ہے. فعل ایک لفظ ہے، اپنا معنی خود بتاتا ہے، عام طور پر اس سے کام کا ہونا یا کرنا سمجھ آتا ہے، اور ایک زمانہ ضرور ہوتا ہے. حرف ایک لفظ ہے، اپنا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کو اسم یا فعل سے جوڑنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے نیکسٹ پڑھا اسم کی عام اور خاص کے اعتبار سے قسمیں. تو اسم کی عام اور خاص کے اعتبار سے قسم تھی معرفہ جو ہو گیا خاص، پھر ہے نکیرہ جو ہو گیا عام. پھر ہم نے پڑھا معرفہ کی قسمیں، جس میں پہلا ہم نے پڑھا اسم علم یعنی جو نام ہے، جیسے زید، فاطمہ، کعبہ، مکہ. دوسرا آپ نے پڑھا الف لام، جس لفظ پہ بھی الف لام ہو، جیسے الرجل، القلم، الولد. تیسرا ہو گیا آپ کا اسم اشارہ، ایسا اسم جو اشارہ کے لیے استعمال ہو. اس میں آتا ہے ایک مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ ہو. اب پورا یہاں پر ایک ٹیبل ہوتا ہے، اس کو شارٹ میں بنا دیتا ہوں تاکہ یہاں پر بھی آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آ جائیں. پہلے ہم بنائیں گے قریب، مذکر، مؤنث. واحد، تثنیہ، جمع. واحد مذکر ہو گیا ھذا، تثنیہ مذکر ہو گیا ھذانی، جمع مذکر ہو گیا ھؤلاء. واحد مؤنث ہو گیا ھذہ، تثنیہ مؤنث ہو گیا ھاتانی، اور جمع مؤنث ہو گیا ھؤلاء. اسی کے بعد اس کی بعید والی اگزامپل لے لیجئے. بعید میں کیا یوز ہوتا ہے؟ ذالک، زانیک، اولئک. واحد مؤنث کے لیے تلک، تانیک، اولئک. یہ آپ کا اس میں اشارہ تھا. اس کے بعد آتے ہیں فورتھ، جو چوتھا معرفہ کی قسم ہے وہ ہے اسم موصول، ایسا اسم جو جوڑنے کا کام کرتا ہے. اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے صلہ، جس کو جوڑا جاتا ہے. یہ بھی آپ کا مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع کے لیے الگ الگ آتا ہے، بس اس میں قریب بعید کا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے. واحد مذکر کے لیے الذی، تثنیہ مذکر کے لیے اللذانی، جمع مذکر کے لیے اللذین. واحد مؤنث کے لیے اللتی، تثنیہ مؤنث کے لیے اللتانی، اور جمع مؤنث کے لیے اللاتی یا اللواتی. اس کے بعد آتا ہے ضمیر.
छठा जो आप पांचवा आपका है ज़मीर। ज़मीर क्या है? ऐसा लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता है। इसके साथ आता है मर्जा। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ेंगे आगे, यहाँ सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूँ। मर्जा का मतलब होता है जिसके लिए ज़मीर का इस्तेमाल हुआ है। ये टोटल 14 है। हुआ मतलब एक मर्द, हुमा दो मर्द, हुम सब मर्द, हिया एक औरत, हुमा दो औरत, हुन्ना सब औरत। अंत तू एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द। अंती तू एक औरत, अंतुमा तुम दो औरत, अंतुन्ना तुम सब औरत। अना मैं, नहनु हम सब। ये आपका टोटल हो गया ज़मीर। छठा है मुनादा। मुनादा मतलब जिसको पुकारा गया हो। इसमें आता है हर्फ़े निदा, जिस हर्फ से पुकारा गया हो। जनरली या रहता है इसके अंदर, जैसे या रजुल, तो या हो गया हर्फ़े निदा, और रजुल जो है ये हो गया मुनादा। तो मुनादा जो होता है वो मारिफा होता है। सातवां है मुज़ाफ़ इलल मारिफा, यानी जिसका मुज़ाफ़ इलई मारिफा हो वो भी मारिफा होता है। जैसे किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। अब आते हैं नकेरा की अलामत। नकेरा की अलामत सिंपल है, तनवीन, जिस लफ्ज़ पे भी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश है वो नकेरा है। फिर है नकेरा की किस्में, एक है आपका इसमें ज़ात और एक है इसमें सिफत। इसमें ज़ात यानी ऐसा इस्म जो ज़ात का नाम हो, और इसमें सिफत ऐसा इस्म जो सिफत बताता हो। बात खत्म। ये आपका पहला चैप्टर का नोट्स और खुलासा था। अगले क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।